آگے بڑھنا زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت اہل بیت پہ بلندتر صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات صلی حضرت محترم، ایک مجلس جو چوک پہ ایک گلی میں ہو رہی ہے، اس مجلس کی جو رحمتیں، توجہ فرمائیے گا، برکتیں ہر اس شخص کو شامل حال ہیں جہاں جہاں تک حسین کے ذکر کی آواز جا رہی ہے۔ یہ مجلس فقط ان لوگوں کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، بلکہ یہ مجلس اس پورے علاقے کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ جہاں بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں لاکھوں فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہم صلی محمد۔ واقعاً کمال ہے، معجزہ ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات۔ مولا سلام۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا کہ یہ مجلس ہے، اس میں آپ چند افراد تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے آنکھوں کی کمی ہے کہ ہمیں وہ ہستیاں نظر نہیں آتی جو زمین پر اس لیے آتی ہیں جنت کو چھوڑ کر کہ ذکر حسین کو سنیں۔ یار کیا آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں خادم ہوں، رسول کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، بلکہ رسول کے غلام کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن آخر کیا بات ہے کہ کسی صحابہ کا ذکر کریں، امہات المومنین کا ذکر کریں، کسی کا ذکر کریں، کسی شیعہ سنی کتاب میں نہیں لکھا گیا، اسے سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کیا کمال ہے ذکر حسین میں، توجہ کیجئے گا، کیا کمال ہے حسین ابن علی کے ذکر میں کہ فرشتے آتے ہیں۔ آپ جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر فقط ذکر نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ذکر فاصلہ بناتا ہے، بتاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت ہیں، اگر یہ سن 61 ہجری میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے یا یزید کے ساتھ ہوتے۔ یہ کربلا کی یاد ہے، یہ حسین کے استغاثے پہ لبیک ہے۔ یہ کالے کپڑے پہننا، توجہ کیجئے گا، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ پانی کی سبیلیں لگانا، اسے کم اہمیت نہ دیا کریں۔ یہ بتاتی ہیں کون حسین کے ساتھ ہے، کون یزید کے ساتھ ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ فرمائے گا، مولا آپ کی سماعتوں پہ سلام، آپ کی سماعتوں پہ سلام۔ توجہ کیجئے گا، یہ پورا سال کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی،
کسی کو کسی گانے سے تکلیف نہیں ہوتی، توجہ کیجیے گا، کسی کو کسی غلط پروگرام سے تکلیف نہیں ہوتی، دین کو خطرہ تب نظر آتا ہے جب مجلس کا فرش بچتا ہے۔ کیوں؟ واقعاً میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان کے دین کو خطرہ ہے جن کا دین یزید ہے، کیونکہ مجلس بتاتی ہے دین کی حقیقت حسین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم مولا آپ کو سلام۔ یاد رکھیں حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ حسین کا تعلق غیرت سے ہے، حسین کا تعلق عزت سے ہے، حسین کا تعلق محبت سے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی عیسائی ہیں جو حسین کا ذکر کرتے ہیں، کئی عیسائی ہیں، کئی یہودی ہیں، کئی ہندو ہیں جو حسین کا ذکر کرتے ہیں، وہ جانے ان کا دین جانے، لیکن جب وہ فرش پہ آتے ہیں بتاتے ہیں اگر کربلا میں ہوتے تو اصغر کو تیر نہ مارتے، پانی پلاتے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ الہ آباد کے اندر ایک ہندو تھا، یہ 1932 کا واقعہ، 32 پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو تھا، توجہ فرمائیے گا، اپنے گھر میں سید الشہداء کی مجلس کرتا تھا۔ دین کے ٹھیکیدار گئے، کہتے مجلس کیوں کرتے ہو؟ کہتے کیوں؟ توجہ کیجئے گا، کہ اسلام کو خطرہ ہے، کہ پورا سال بت پرستی کرتا ہوں تب تو منع کرنے نہیں جاتے، بت پرستی ہوتی ہے، میں ہندو ہوں، بت پرستی کرتا ہوں، میرے گھر میں گانے چلتے ہیں کبھی روکنے نہیں آتے، میرے گھر میں کئی محفلیں ہوتی ہیں روکنے نہیں آتے، تمہارے دین میں یہ سب اجازت ہے؟ اس سب کی اجازت ہے؟ کہتے نہیں اجازت نہیں ہے، تمہارا دین تمہاری مرضی۔ تو کہتا ہے جب دین میرا میری مرضی، گھر میرا مجلس حسین کی تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میرے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے، سارے حسینی ہیں، جو بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، سنت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حسین سے ایسے محبت کرو جیسے رسول کرتے تھے، حسین کو ایسے چاہو جیسے رسول چاہتے تھے، حسین کو اپنا ایسے سمجھو جیسے رسول سمجھتے تھے۔ رسول حسین کو کیسے سمجھتے تھے؟ ہندو والی بات پہ آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حسین تشریف لاتے تھے، صحابہ میں سے لوگ اٹھ کر حسین کو اٹھانا چاہتے تھے، رسول کہتے تھے کوئی نہ اٹھے گا، حسین کو اٹھانے کے لیے میں خود اٹھوں گا، حسین کو اٹھانے کے لیے میں خود اٹھوں گا۔ اتنی محبت کرتے تھے حسین سے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے۔ حسین کے ذکر سے کسی سنی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی ہندو کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی عیسائی کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ حسین عزتوں کا مالک ہے، حسین غیرتوں کا مالک ہے۔ کہا کہ میں مجلس کروں گا، میرا گھر، میری مرضی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا ہم لوگ پر، امام حسین کا معجزہ تو دیکھیں، گئے کیوں تھے؟ مجلس رکوانے۔ مولا نے ان کے زبانوں پر اپنے فضائل جاری کیے۔ وہ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہندو تمہیں مجلس کرنے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین نے قرآن بچایا تھا، حسین نے کعبہ بچایا تھا۔ اب یہ کون کہہ رہے جو مجلس رکوانے گئے تھے؟ حسین نے توحید بچائی تھی، حسین نے نبوت بچائی تھی۔ توجہ کیجئے گا، حسین نے عقیدہ قیامت کو بچایا۔ تم کیوں مجلس کرتے ہو جبکہ تم ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے؟ کہ تم صحیح کہتے ہو، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں مجلس نہیں کرتا۔ تم تو مانتے ہو، اپنے گھر میں حسین کا فرش کیوں نہیں بچاتے؟ کہ ہم کرے نہ کرے ہماری مرضی، تم کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ، ہمیں دلیل دو۔ اس نے کہا دلیل سنو گے؟ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ کہا کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تم صحیح کہتے ہو، ان میں سے کسی چیز کو میں نہیں مانتا۔ توجہ فرمائے گا، میر حامد حسین لکھنوی صاحب ابقات الانوار
بہت بڑے عالم گزرے، اتنے بڑے عالم کہ جب قم اور نجف کے علماء کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو ان کو خط لکھتے تھے. انہوں نے اس واقعے کو درج کیا کہ ہندو نے کہا دیکھو تم صحیح کہتے ہو، توحید کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو میں نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود بھی حسین کا ایک احسان میری گردن پر ہے. کہا کیا؟ کہ جب گھر میں جاتا ہوں میری نظر ماں پہ پڑتی ہے، میں ماں کے قدم چومتا ہوں. میری نظر بہن پہ پڑتی ہے، میں بہن کو اپنے رازوں کا مالک سمجھتا ہوں. میری نظر بیٹی پہ پڑتی ہے، اسے آغوش میں بٹھاتا ہوں. میری نظر زوجہ پہ پڑتی ہے، اس کے حقوق یاد آتے ہیں. جب ان چاروں کے درمیان فرق نظر آتا ہے تو مجھے بطور کا بیٹا حسین یاد آتا ہے. آج کا کیوں کہ یزید نے کہہ دیا تھا عورت ہوتی ہے. حسین نے کہا نہیں، عورت اگر ماں ہو تو بطور ہوتی ہے، عورت بہن ہو تو زینب ہوتی ہے، عورت بیٹی ہو تو سکینہ ہوتی ہے، عورت زوجہ ہو تو میں رباب ہوتی ہے. آپ کے سامنے سورہ نجم کی پہلی آیت پڑھی، ترجمہ سنیں، تھوڑی سی وضاحت اور آپ کی زحمت ہے تمام. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم، اس ستارے کی قسم. آئے مسلمانوں سے پوچھیں احترام کے ساتھ، یہ علم کی باتیں، کلام کی باتیں، بیٹھیں بات کریں. یہ ستارہ کون سا تھا جو ٹوٹا تھا؟ اگر ٹوٹا تھا تو کس کے در پہ آیا تھا؟ کیا کمال ہے، قرآن کمال ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کریں، کیونکہ قرآن علی اور اولاد علی کا قصیدہ ہے. یاد کیا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن میں فہم پیدا کیا کریں. جن کے پیر کے شان میں ایک بات نہیں آئی وہ تو بڑا پڑھتے ہیں، تمہارے تو پیر کا قصیدہ ہے. تمہارے بچے کو آنا چاہیے قرآن. والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جو ٹوٹا تھا. اہل بیت کے دروازے پر وہ ستارہ آیا تھا جو بطول کی شادی کی خوشخبری لے کر آیا. شاہ محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، کتاب سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت کا بیان کرتے کرتے ایک جملہ لکھتے ہیں، عظیم جملہ، مجھے بہت پسند ہے وہ جملہ. توجہ فرمائیے گا شیعہ سنی بھائیو. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ساری فضیلتوں کو اہل بیت کے دروازے کا مرکز بنایا. توجہ کیجئے گا، پوری بات سنیے گا کہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹا بیٹھ جائے. توجہ بیٹھ رہی آپ تک درود پڑھو محمد علیہ محمد کے ذات. توجہ فرمائے کہ اہل بیت کے دروازے کو مرکز بنایا فضیلتوں کا. ستارہ ان کے دروازے پہ آئے، فرشتے ان کے دروازے پہ حل عطا کی آیت کے سوالی بن کر آئے. زکوٰۃ پہ بہت ساروں نے تھی، لیکن جن کی زکوٰۃ دینے پر آیت آئی وہ فقط علی ہے. زکوٰۃ بہت ساروں نے دی، لیکن زکوٰۃ آنے پر جو آیت آئی وہ علی ہے. سوتے تو دنیا کے لوگ ہیں، اربوں خربوں لوگ ہیں، روز سوتے ہیں، کوئی کم سوتا ہے کوئی زیادہ سوتا ہے، لیکن علی ایسا سویا جس کے سونے پر خالق نے مرضی ہوئی تھی. کہ جتنے فضیلتیں ہیں اللہ نے مرکز بنایا ان کے گھر کو، کہ شہادت بھی تو فضیلت ہے. توجہ کیجئے گا. شاہ محدث دہلوی، کتاب سر الشہادتین، بہت عظیم بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہی تو میں نے جہاں محسوس کیا آپ تھک گئے، میں مسائل پڑھ کے گزر جاؤں گا. ایسا نہیں محترم، اگر آپ بیدار رہے تو آپ کو لطف آئے گا. سر الشہادتین لکھتے ہیں شہادت بھی تو فضیلت. جب سب فضیلتوں کے مالک ہیں محمد کی فضیلت کا شیعہ انکار نہیں کرتے. وہ جو کہتے ہیں نا ہم علی کو محمد سے افضل سمجھتے ہیں، انہوں نے دین شیعت کو نہیں سمجھا. ہم تو کہتے ہیں جس کا شاگرد علی جیسا ہو، دعوی سلونی کرے تو اس کا استاد کیا ہوگا. حبیب کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے. توجہ کیجئے گا. ایک شخص نے آ کر امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ سے پوچھا، یا علی، ہم علی کی فضیلت اس لیے پڑھتے ہیں کہ علی کی فضیلت سے ہمیں رسالت سمجھ میں آتی ہے، علی کی فضیلت سے محمد کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، علی کی فضیلت سے عظمت محمد کی سمجھ میں آتی ہے. کہ یا علی کوہ طور پہ موسیٰ جاتے تھے،
کبھی اس انداز میں سنا کرے اس بات کو. کوہ طور پہ موسیٰ جاتے تھے, وہ نالین اتار کے جاتے تھے, حبیب پہن کے چلے گئے. کیا فرق ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں موسیٰ کی نالین کسی عام شخص نے سی ہوگی, محمد کی نالین کو علی نے سیا تھا. یار میں نے اتنے خلوص سے اس نالین کو علی کہتے ہیں ٹاکا تھا کہ اللہ نے اس نالین کو محمد کے ساتھ وہاں بلا لیا جہاں جبرائیل کو اجازت نہ تھی. کہا کہ شہادت بھی تو فضیلت ہے کہ حبیب کو کیوں نہیں دی شہادت. شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے حبیب کو شہادت نہیں دی وہ حبیب کو سمجھا نہیں ہے. توجہ, حبیب کو شہادت دی ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے دی ہے کہ حبیب کے 2 جز ہیں. ایک جز کا نام حسن ہے, توجہ کیجئے گا, دوسرے جز کا نام حسین ہے. شہادت کی 2 قسمیں ہیں, ایک شہادت جہری ہے یعنی ظاہر, ایک شہادت ظہر والی یعنی مخفی ہے. حبیب کو دونوں شہادتیں تھی. حسن کو ظہر سے شہادت ملی, حسین کو میدان میں شہادت ملی. توجہ کیجئے گا, اہل سنت کے عالم کا جملہ سنیے گا کہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ محمد کی شہادت ہے. حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. میں شاہ محدث دہلوی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کی عقیدت پر میرا سلام, آپ کی محبت پر میرا سلام. آپ نے لکھ دیا حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے, حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے, تو نتیجہ یہ نکلا حسن کا قاتل رسول کا قاتل, حسین کا قاتل رسول کا. یار اللہ یا رسول اللہم صلی. کیا تعلق مسلمانوں کا, کیا تعلق؟ مسلمان حسن کے قاتل سے بیزار, حسین کے قاتل سے بیزار. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے مارا تھا, کوفے والے فلاں تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے, ہم تو عباس باوفا کے ماننے والے ہیں. ہم سارے بے وفاؤں پہ لعنت کرتے ہیں, چاہے وہ بے وفا والے مکے کے ہوں, مدینے کے ہوں یا کوفہ کے. ہمارا بے وفا لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم باوفا کا علم اٹھاتے ہیں. جس نے بھی کوفے میں بے وفائی کی اس میں ہم لعنت کرتے ہیں. لیکن اتنا عرض ضرور کر دیں, اس مجلس کے توسط سے کوفے کے اندر کچھ باوفا بھی تھے. موسم تمار جیسا باوفا کوفے کا تھا جو کہتا تھا زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن علی کا ذکر نہیں چھوڑ. حبیب ابن مظاہر جیسا عاشق کوفے کا تھا جو یہ کہتا تھا کہ حسین کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں. مسلم ابن اوسجہ جیسا عاشق کوفے کا تھا جو کہتا تھا حسین زندگی ہے. عابس شاکری جیسا عاشق کوفے کا تھا. جب عابس لڑنے کے لیے گئے, عابس نے تلوار نکالی. لفظوں پہ غور فرمائیے گا, آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. جب عابس نے تلوار نکالی, کوفے کے عابس نے تلوار نکالی, لوگوں نے عابس کو دیکھا آتا ہوا. توجہ کیجئے گا, لوگوں نے دوڑنا شروع کیا. عمر سعد نے شمر کے غریبان کو پکڑا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہتا تھا بڑے بڑے پہلوان لایا ہوں, یہ عابس آ گیا ہے تو بھاگ گئے. اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر علی اکبر آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر قاسم آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر حسین کی تلوار نکل آئی تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ عابس بڑا پہلوان ہے. فوج بھاگ گئی. یہ کوفے کے بے وفا کے نہیں, کوفے کے باوفا کا قصہ پڑھ رہا ہوں. بے وفاؤں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی شہر کے ہوں, کسی بھی جگہ کے ہوں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہا کہ عابس پلٹ جاؤ. جنگ کا اصول ہوتا ہے, جب میدان سے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو واپس آ جاتے تھے. آپ نے خیبر تو سن رکھی ہے نا, میں نے خیبر نہیں پڑھی. جب مسلمان بھاگ جاتے تھے تو مرحب واپس چلا جاتا تھا. صرف اتنا کہتا تھا میں مرحب ہوں. لوگ بھاگ جاتے تھے, واپس جا کے لیٹ جاتا تھا. جب علی سامنے آئے نا, مرحب نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. مولا مسکرا کہتے تمہیں فقط خیبر جانتا ہے, زمین و آسمان جانتے ہیں کہ میں حیدر ہوں. زمین و آسمان جانتے ہیں کہ میں حیدر ہوں. خیر محترم, خیبر پڑھنا مقصود نہیں. جب لوگ بھاگ گئے تو جنگ کا اصول یہ تھا کہ عابس پلٹ آتے
اور کہتے مولا حسین نے جیتا، کسی نے میرا مقابلہ نہیں کیا۔ آپ اس کا عشق تو دیکھیں، آپ اس نے تلوار کو زمین پہ پھینکا، کہا آؤ مجھ سے لڑو۔ لوگوں نے کہا اس تلوار پھینک کے کون لڑتا ہے؟ کہ کربلا ہے، یہ مقام عشق ہے، اسے عقلوں پہ نہ سمجھو، کربلا کو سمجھنے کے لیے عشق ہونا چاہیے۔ تلوار کو پھینکا، کہا آؤ مجھ سے لڑو۔ لوگ پھر بھی نہ آئے کہ شاید آبس نے کہیں تلوار چھپا کے تو نہیں رکھی۔ آبس نے اپنی ذرا کو اتارا، کہا آؤ اب تو لڑو۔ پھر بھی لوگ نہ آئے کہ شاید قبا نے کچھ چھپایا ہو۔ آبس گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، آؤ مجھ سے لڑو، توجہ کیجیے گا۔ پھر بھی لوگ نہ آئے۔ آبس نے اپنی قبا کو اتارا، کہا آؤ اب مجھ سے لڑو۔ عمر سعد نے دور سے کہا، آبس جنگ کے میدان میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، حل انت المجنون، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ آبس نے مسکرا کے کہا، واللہ رب الحسین اجنی، خدا کی قسم آج حسین کی محبت نے مجنون بنا دیا ہے۔ آج آبس جنون کی اس حد پہ ہے کہ میرا عاشق مجھے دیکھ رہا ہے کہ آبس کیسے قربان ہو۔ آبس قربان ہونے آیا ہے۔ آبس جیسے باوفا کوفے والوں پر سلام ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا، یہ جو ماتم داری ہے، تم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو، یہ حسین سے وفا کی دلیل ہے۔ یہ جو تم آنسو بہاتے ہو، یہ حسین سے وفا کی دلیل ہے کہ مولا ہم ہوتے نا، ہم تیرے درد سن کر روتے، ہم تیرے درد سن کر ہنستے نہیں، ہم تیرے درد سن کر روتے۔ عزادارو، قربانیاں دی نا، سب نے قربانیاں دی، سب نے قربانیاں دی۔ جب اکبر جا رہے تھے نا، مجھے جس ہستی کی مصیبت کا حکم ہے نا، مجھے نہیں معلوم میں کتنے جملے پڑھ پاؤں گا، تم کتنے جملے سنو گے۔ جب اکبر مرنے کے لیے جا رہے تھے، امام سجاد کے پاس ودا کے لیے آئے نا، امام سجاد نے تڑپ کے کہا، بابا یہ نبی کی صورت ہے، اسے روک لو، مجھے جانے دو۔ سنے گا جملہ امام حسین کا؟ مولا کہتے اکبر تو جا، سجاد تو باہر ہے۔ کہا کہ بابا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ سجاد اکبر چھوٹا ہے، یہ چھوٹی قربانی دے گا، تو بڑا ہے تو بڑی قربانی دے گا۔ کہا کہ بابا اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی، یہ چھوٹی قربانی ہے تو بابا بڑی قربانی کیا ہوگی؟ مولا طلب کے کہتے ہیں اکبر کو ایک مرتبہ قتل کیا جائے گا، تیرے قتل کی تعداد موڑ نہیں ہے، کبھی زینب کی چادر میں شمر کا ہاتھ آئے گا۔ ہائے قتل ہو گیا سجاد، ہائے میرا غریب مولا۔ آپ روئیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک جائیں گے نا، لیکن اتنا غریب تھا میرا مولا، 35 برس روتا رہا۔ اور چلتے چلتے جب کسی بچے کو دیکھتے تھے نا، ماتم کیجیے گا، میں آپ سے آج التجا کر رہا ہوں کہ آج شرما کے نہیں روئیے گا، کیونکہ اس غریب کا مصائب ہے جو کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتا تھا نا، بچے کو سینے سے لگاتا تھا، کہتا ہے کیوں روتا ہے؟ تمہیں تیر تھوڑی لگا ہے، ہائے میرا علی اصغر، بچے تو توتا ہے، تجھے تیر تھوڑی لگا ہے، ہائے میرا اصغر۔ 1 مرتبہ نہیں، میرا اصغر 3 مرتبہ قتل ہوا۔ بچے کی ماں نے پوچھا تیرے اصغر کی عمر کیا تھی؟ مولا کہتے 6 مہینے کا تھا۔ کہ 3 مرتبہ کیسے قتل ہوا؟ مولا کہتے پہلی مرتبہ تب قتل ہوا جب بابا سوال آپ کے لیے لے کے گئے تھے، دوسری مرتبہ تب قتل ہوا جب بابا نے دفنا دیا تھا، مسلمانوں نے نیزے سے میرے بھائی کی قبر کو کھودا۔ بی بی کہتے تیرا بھائی تیسری مرتبہ کب قتل ہوا؟ مولا کہتے تیسری مرتبہ تب قتل ہوا جب نیزے پہ بلند ہوا نا، ایک لعین نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، میرے بھائی کی گردن کو ہائے غریب سجاد، قتل ہو گیا میرا مولا۔ عزادارو، بس میں نے مختصر کیا، میں نے شام غریبہ کے مصائب کو چھوڑا۔ یزید کے سامنے جب پیشی شروع ہوئی نا، پہلی چیز جو پیش کی گئی، خدا کی قسم قیامت آ جاتی، وہ چیز پیش نہ ہوتی، وہ تھی زینب کی ردا کی چادر کی گٹھڑی۔ وہ گٹھڑی پیش کی گئی، کہا گیا اس میں علی کی بیٹی کی چادر ہے۔ اس گٹھڑی کے گھرا کو کھولا گیا، مجھے معاف کیجیے گا جملے کے لیے، اس گٹھڑی کے گھرا کو جب کھولا گیا، اس میں علی کی بیٹی کی چادر نکلی۔ یزید دیکھتا جاتا تھا، حیرت کرتا تھا۔ کہا کیوں حیرت کرتے ہو؟ کہا کہ میں نے تو سنا ہے علی کی بیٹی بڑی پردہ دار تھی،
یہ چادر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کیسے پہنتی تھی؟ وہ تو بڑی چادر ہونی چاہیے تھی۔ شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں، یہ چادر چھوٹی نہ تھی، یہ چادر تو بڑی تھی، زینب کے سر پر تھی۔ جب میں اتارنے گیا نا، ایک طرف سے میں کھینچتا تھا، دوسری طرف سے زینب کھینچی تھی، تڑپ کے کہتی تھی غازی میری رضا لٹ رہی ہے، کہ جب تک چادر پھٹی نہیں زینب کیسے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت سخت ملا ہے۔ پھر یزید نے پوچھا شمر تو نے اتاری کیسے؟ کہ میں نے ایسے اتاری، میرا ایک ہاتھ زینب کی چادر میں تھا، دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں چادر اتارتا تھا، نیزے چیانی چپ ہوتا تھا، چادر اتر گئی، زینب کا سر لال ہو گیا۔ ہائے میرا مولا، روتے 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 جب شام کے بازار سے گزرانا، یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کاش کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں سجاد ہوتا، میں بہنوں کو بے ردا دیکھتا۔ آزادانہ بھی تو آغاز مصاحب ہے، شاداب نہ ہوتا نہ یہ غربت دیکھتا۔ آزادانہ جب شیعوں کے علاقے آتے تھے نا، یہ ملعون کیا کرتے تھے؟ سروں کو نیزوں سے اتار کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے، پھر جب تماشے کے لیے اٹھاتے تھے وہ صندوق کھولتے تھے۔ جب ایک مقام پہ وہ صندوق کھولا گیا جس صندوق میں امام حسین کا سر تھا، انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ صندوق خالی ہے۔ انہوں نے تعزیہ نہ اٹھایا، غریب کی پشت پہ مارنا شروع کیا۔ غریب کی پشت پر تعزیہ میں لگتے تھے، غریب طلب کے پوچھتے مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو مجھے؟ کیسے یہ بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ مولا کہتے تم نے کہاں رکھا تھا؟ کہا ہم نے الگ صندوق میں رکھا تھا۔ مولا کہتے وہ صندوق کھولو جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے۔ مولا تمہارے ذریعے کو قبول کرے، مولا تمہاری دعائیں مستجاب کرے۔ شرما کے نہ روئے، ابھی نہیں رہیں گے تو کب رہیں گے؟ حسین کے بیٹے کا مسائب کہا کہ جب وہ صندوق کھولا جس میں اکبر کا سر تھا، کیا دیکھا؟ حسین نے اکبر کے منہ پر لب رکھے ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے ولدی علی۔ تڑپ آئے، پلٹ آئے میرے مولا، پلٹ آئے میرے مولا۔ مدینے کے چوک پہ جب چلتے تھے نا، کسی بی بی کے سر پہ ردا دیکھتے تھے تو روتے تھے، رو کے کہتے تھے ہائے میری ماں بغیر چادر کے دربار آ گئی۔ کسی قصاب کو دیکھتے تھے جب جانور کو ذبح کرتا تھا نا، مولا طلب کے پوچھتے تھے بتا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے پانی پلایا ہے۔ مولا طلب کے کہتے تھے نانا تیری امت جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتی ہے، ہائے میرا بابا کی جن کا۔ جب بھی پانی پیتے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے، اب سبیلے لگائیں گے نا، جب پانی پیا کرے نا سبیل کا، آنکھوں سے آنسو ضرور بایا کرے، رو کے کہا کرے حسین تو پیاسا ذبح ہو گیا۔ عزادارو آخری جملے آپ کی زحمت تمام، چند 10 سے 12 منٹ کی زحمت مصائب کی ایک روایت، اس کے بعد مولا کی شہادت کی دوسری روایت، مجلس ختم ہوئی۔ مولا سے پوچھا ایک شخص نے، اس کا نام ہے نعمان ابن منظر مدائن، کہتا ہے مولا جب بھی کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہاں مصیبت گزری؟ آپ کہتے ہیں الشام الشام، روتے آئے۔ مولا آخر شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان وہ کچھ ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نعمان کہاں؟ علی کی بیٹی جو نبی کی قبر پر بھی رات کو جاتی تھی۔ نعمان کہتا ہے مولا مجھے بتاؤ، میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا، روئیں گے ہم، آپ کا ماتم کریں گے۔ مولا کہتے ہیں نعمان تو سن نہیں سکتا، بس اتنا سن لی، چند مصیبتیں بتاتا ہوں۔ کہ بتا۔ مولا کہتے ہیں نعمان پہلی مصیبت یہ تھی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ملعون ہمیں شام کے بازاروں میں چلاتے تھے، اور انداز یہ ہوتا تھا درمیان میں علی کی بیٹی ہوتی تھی، کوئی ڈھول بجاتا تھا، کوئی طبل بجاتا تھا۔ اب جب ہم چلتے تھے دوسری مصیبت یہ ہوتی تھی، کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی، کوئی بچوں کو نیزہ چبھ ہوتا، کوئی تلوار سے ستاتا تھا۔ کہا کہ مولا دوسری مصیبت۔ مولا کہتے تیسری مصیبت یہ تھی شہداء کے جو سر تھے نا، یہ ملعون ان سروں سے کھیلتے رہتے تھے،
میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ امام کی وضاحت تو سنیں۔ مولا کہتے ہیں جب اکبر کی ماں روتی تھی نا، یہ اکبر کی ماں کو چپ نہ کراتے تھے، بلکہ اکبر کا سر زمین پہ گرا دیتے تھے اور میرے طرف کے کہتے تھے آئے میرا کریے بسوا۔ مولا کہتے ہیں میرے بابا کے سر کو زلفوں سے پکڑ کر کبھی پپی زینب کے محمل میں لاتے تھے، کبھی بہن سکینہ کے پاس لاتے تھے۔ جب سکینہ کے پاس سے سر گزرتا تھا، میری بہن تڑپ کے کہتی تھی بابا اب سکینہ نہیں سوتی۔ جزاک اللہ، روتے ہیں۔ امام سے کہتا ہے مولا اگلی مصیبت۔ مولا کہتے ہیں اگلی مصیبت یہ تھی جب ہم جا رہے تھے نا، لوگ چھتوں پر موجود تھے۔ نعمان کہتا ہے کیا مسلمان پھول لے کر آئے تھے؟ امام نے کہا نہیں، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا۔ مولا کہتے ہیں ہائے ہماری غربت، ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، جب آگ گرتی تھی ہمارا چہرہ جلستا جاتا۔ عزاداروں امام مصائب پڑھتے جاتے تھے، نعمان روتا جاتا تھا۔ مولا نے حد کر دی مصائب کی۔ مولا کہتے ہیں نعمان ایک شہر آیا، ایک ایسا محلہ آیا جو یہودیوں کا محلہ تھا۔ حضرت عباس کی وفا پہ سلام کیجیے گا۔ کہا کہ یہودیوں کا جب محلہ تھا نا، اس محلے پہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یہودیوں جس علی نے مرحب کو قتل کیا تھا اس کی بیٹیاں آئی ہیں علی کے بدلے لینے ہو۔ کہا کہ علی کے بدلے لینے کے لیے یہودی جب گھروں سے نکلے، کوئی لکڑی لے کے نکلا، کوئی پتھر لے کے نکلا، صدقے پہ آئے این بنات علی کی بیٹیاں کہاں ہیں، ہم نے علی کے بدلے لینے ہیں، ماتم کیجیے گا۔ کہا کہ جب یہ لوگ آئے نا، عباس کی بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے میں علی کی بیٹی ہوں، جتنا مارنا ہے مجھے مارو، زینب کو کچھ نہ کہو، یہ نبی کی جزاک اللہ۔ چند جملے امام کی زبان سن لیں۔ مولا کہتے ہیں اگلی مصیبت یہ ہے کاش سجاد مر جاتا، اس مقام پہ نہ جاتا۔ کہا کہ مولا وہ کیا مصیبت تھی؟ کہا کہ شام میں ایک چوک تھا، عزاداروں میرا دل پھٹ رہا ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تم تک حسین کے بیٹے کی غربت پہنچا سکوں۔ کہا کہ شام کے اندر ایک چوک تھا، اس چوک پر غلاموں کو لایا جاتا تھا، ہمیں لے گئے۔ کہا کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ ایک شخص نے اشارہ کیا میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ ہونا تھا، طلب پہ کہتی ہے بھیا بابا نے سب بتایا تھا، یہ نہ بتایا تھا کہ سکینہ کوئی خرید۔ امام کہتے ہیں میری غربت میں نہیں بھول سکتا۔ کہا کہ مولا اگلی مصیبت بتائیں۔ مولا کہتے اگلی مصیبت یہ تھی میری ایک 4 سالہ بہن تھی، ہائے غربت حسین کے بیٹے کی۔ کہا کہ مولا کہتے اگلی مصیبت یہ ہے میری ایک 4 سالہ بہن تھی جو مجھ سے روز پوچھتی تھی سجاد کب رہا ہوں گے؟ ہم جب رہا ہو گئے وہ میری بہن میرے پاس نہ رہی۔ کہا کہ مولا کہاں چلی گئی؟ مولا کہتے اسے شمر میں اتنا مارا وہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ ماتم کرے عزادار امام کی روایت ختم ہوئی، رہائی کا حکم ہوا، رہا کر دو۔ جب کہا نا رہا کر دو، کیسے کہا رہا کر دو؟ کیا امام نے زنجیر اتار دی؟ نہیں عزادارو، 2 منٹ مجلس ختم ہوئی۔ کہا کہ زنجیر اتار دو نہیں، ایک لوہار کو بلایا گیا، لوہار آیا، اس نے غریب کی ہتھکڑیوں کو کاٹا، ماتم کیجیے گا، غریب کی بیڑیوں کو کاٹا۔ لیکن جب غریب کے توک کی باری آئی نا، لوہار تھا، ہاتھ بڑھاتا تھا پیچھے کر لیتا تھا، امام تڑپ پہ کہتے تو کاٹنے کے لیے آیا ہے نا، کاٹ۔ کہتا تیری کیسے کاٹوں؟ یہ جو تیرا توک ہے نا اس کی سلاخیں تیری گردن میں پیوستہ ہے۔ یا زہرا ہائے امام سجاد، ہائے شام کا بازار، ہائے کوفے کا دربار، ہائے غریب کی غربت کا کہ یہ جو توک ہے اس کی سلاخیں تیری گردن میں پیوستہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میں توک کاٹوں گا تیری گردن کٹ جائے گی۔ عزادار مجھے نہیں معلوم یہ توک کیسے کٹا، کتنا گوشت گرا، کتنی مرتبہ غریب پر غشی کاری ہوئی، بس مجھے ایک روایت ملی جب میرے مولا کو 35 برس بعد زہر دی گئی، میرے مولا تڑپنے لگے، جب زہر کی شدت سے تڑپے، امام سجاد سے بیٹے باقر نے کہا بابا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں باقر، تکلیف تو تب ہوئی تھی جب ماں کے ساتھ شام گیا تھا۔
تکلیف تو کب ہوئی تھی جب پپیوں کے ساتھ شام گیا تھا، کہا کہ بابا پانی پیو گے، شربت پیو گے؟ کہا کہ نہیں باقر نہیں، نہ پانی پیوں گا نہ شربت پیوں گا۔ کہا کہ بابا کیوں؟ کہا پانی کیسے پیوں، مجھے بابا کی پیاس یاد ہے، جب بابا کے سامنے جاؤں گا بابا کو بتاؤں گا بابا سجاد پیاسا آیا ہے۔ عزادارو، میرے مولا کی شہادت ہو گئی، بیٹیاں روئی تڑپی، سب نے کہا آج وہ چلا گیا جسے شام کے بازار کھا گئے تھے، جسے درباروں نے مار دیا تھا۔ امام کو غسل دینے کی باری آئی، جناب زید شہید اور امام باقر غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے جسے توق کی بات یاد ہے وہ فجر کو مصلے پر غریہ کرے گا۔ 35 برس ہو گئے رہائی کو، 35 برس امام کو غسل دیتے دیتے امام باقر نے رونا شروع کیا۔ جیسے امام باقر روئے، جناب زید نے کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بھائی کیوں سے نہ رو؟ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا 35 برس ہو گئے بابا کی رہائی کو، کہا کہ بابا کی رہائی کی ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہا کیسے نہ رہوں، آج تک اس توپ کا نشان بابا کی گردن پر باقی ہے۔ اے میرا غریب بابا بستر پر کیسے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ دعا کر رہا ہے، مجھے دعا کے لیے حکم کیا گیا ہے، دعا کے لیے حکم کیا گیا، ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کریم اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ سجاد کے بندے ہوئے ہاتھوں کا، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا کیا مجھے چادر دو، مجھے بابا کو کفن نہیں ملا لیکن میری ماں کو ردا دے دو۔ تجھے واسطہ اس بچی کا جس کے ہاتھ بندے تھے، جس کی گردن بندی تھی، جو تڑپ کے کہتی تھی پپی اماں قدم آہستہ اٹھائیں، جب آپ قدم اٹھاتی ہیں نا سکینہ کی گردن کٹتی ہے۔ کریم اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ ان گھروں کو آباد فرما، بانی مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے نوجوان بزرگ اس مجلس میں کسی بھی حوالے سے حصہ لے رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ حسین کی زخمی ماں کا، اس غریب حسین کی ماں کا جو کہتی تھی حسین جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ حسین تو خولی کے تنور میں ہوگا نا، تیری ماں تجھے تڑپ کے بین کر کے کہے گی حسین میں نے تجھے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ حسین کی ماں کی صدقے میں ان کی دعاؤں قبول فرما۔ جناب زینب کی رضا کے صدقے ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اس پرآشوب دور میں مومنین کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی درجات کو بلند فرما۔ کریم اللہ امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تجھے واسطہ اس امام کا جو رہائی کے بعد وطن نہ گیا، تڑپ کے کہتا تھا مجھے بابا کی قبر پہ جانا ہے، حسین کا چہرن کرنا ہے، ہمیں بھی کربلا جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، چہرن کا تم روتے ہوئے آنکھوں سے دعا کرو، تمہیں مولا کربلا بھلا ہے۔ جب مولا سجاد آئے نا بابا کی قبر سے لپٹ لپٹ کے کہتے ہیں بابا سجاد آ گیا، بابا سجاد آ گیا۔ اکبر کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں اکبر برچھی کھانا آسان ہے، ماں کے ساتھ دربار جانا مشکل ہے۔ مولا اس واسطہ جو مولا سے کہتا تھا بابا سجاد کو معاف کرنا، سجاد آ گیا، سکینہ نہ آئی، ماتم سید سجاد۔